بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حضرت سیدنا امام ربانی سے مبارک کا شعر ہے۔ امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی مکتوبات پورے عالم جانتی ہے، کیسے عظیم کتاب ہے، علوم کا، معارف کا، عقائد کا، اخلاق کا، تربیت کا ایک مجموعہ ہے۔ اس مبارک کے کلام ایک شعر ہے، آپ مبارک لکھا ہوا کلام ہے، اس میں سالکین کے لیے، اہل عقیدت کے لیے بہت کچھ پڑا ہوا ہے۔ اور آپ مبارک ذکر کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے ذکر میں، ہو کے ذکر میں مشغول ہو جائے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر روز باش صائمن، ہر لیل باش قائمن، در ذکر باش دائمن، مشغول شو در ذکر ہو۔ فرماتے ہیں ہر روز باش صائمن، ہر روز روزہ دار رہو، روزے کی حالت میں رہو۔ مقصد کیا ہوا؟ ایک تو وہ روزہ ہے نا کہ آپ صبح سے شام تک روزہ رکھیں، ایک مطلب یہ ہے کہ آپ صبح سے شام تک پورا دن حرام سے خود کو دور رکھو، غلط چیزوں سے خود کو دور رکھو، یہ بھی صیام کے درجے میں ہے۔ ہر لیل باش قائمن، ہر رات قائم رہو، اللہ کے بارگاہ میں کھڑے رہو، عبادت میں، نماز میں، طاعت میں۔ در ذکر باش دائمن، ہمیشہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہو، اللہ کے ذکر میں مصروف رہو، مشغول شو در ذکر ہو، اللہ کے ذکر، ہو کے ذکر میں مشغول ہو جاؤ۔ ہو سے مراد وہ ذات احدیت مجردہ، رب کریم کی ذات، اس کے ذکر میں مشغول ہو جاؤ۔ یہ تمہارا نصب العین اور جو ہے وہ منہاج، عمل کا منہاج جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ ارشاد فرماتے ہیں گر عیش خواہ جاویداں، عزت بخواہ در جہاں، ان ذکر ہو ہر آن بخواہ، مشغول شو در ذکر ہو۔ فرماتے اگر تمہیں ابد الاباد کی عیش چاہیے، ہمیشہ کی خوشی چاہیے، ہمیشہ کی نعمتیں چاہیے، جنت چاہیے اور عزت چاہیے کہ مجھے عزت ملے، اللہ کے ہاں میں سرخرو ہو جاؤ، اور یہ کہ مجھے اللہ تعالیٰ کامیاب کرے ہر میدان میں، تو کیا کرو؟ ان ذکر ہو ہر آن بخواہ، مشغول شو در ذکر ہو۔ یہ ذکر اللہ تعالیٰ کا ہر آن بخواہ، ہر لمحے کرتے رہو۔ حدیث مبارکہ میں ہے، اللہ کے نبی کے بارے میں ارشاد ہے کہ آپ مبارک کان یذکر اللہ علی کل احیان، آپ مبارک اپنی زندگی کے ہر لمحے اللہ کو یاد فرماتے تھے، اللہ کے ذکر کر دیا کرتے تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ہر آن اللہ کے ذکر میں مشغول رہو۔ پھر آگے ارشاد فرماتے کہ ایک غافل بندے غفلت کی نیند کو اتار پھینکو، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ ارشاد فرماتے ہیں سودی ندارت خفتنت، ناچار باید رفتنت، درگور تنہا ماندنت، مشغول شو در ذکر ہو۔ فرماتے ہیں سونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آرام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بالآخر تمہیں چاہے نہ چاہے جانا پڑے گا، قبر میں جانا پڑے گا، حشر کے مراحل کا سامنا کرنا پڑے گا، اور گور میں تمہیں تنہا رہنا پڑے گا، قبر میں تمہیں تنہا رہنا پڑے گا، مشغول شو در ذکر ہو۔ فلہٰذا تم اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاؤ۔ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں اگر آج تم اللہ کی بات کو نہیں مانو گے، اللہ کے فرمان پر نہیں چلو گے، اللہ کے اوامر پر عمل نہیں کرو گے، تو کل تمہیں شرمندہ ہونا پڑے گا، تمہیں خدا کے سامنے کھڑا ہونا پڑے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ علمی بخوانی با عمل، علم حاصل کرو لیکن اس پر عمل بھی کرو۔ علمی بخوانی با عمل، فردا نباشتا خجل، آج علم کے ساتھ عمل کرو تاکہ کل تم خجالت نہ ہو جاؤ، شرمندہ رسوا نہ ہو جاؤ۔ درپیش قادر لم یزل، مشغول شو در ذکر ہو، رب کریم کے سامنے، اس قادر ذات کے سامنے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس رب کی یاد میں مشغول ہو جاؤ اور علم پر عمل کرو تاکہ تمہیں شرمندگی سے نجات نصیب ہو جائے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ اللہ کی یاد کرو، اللہ کے ذکر، اللہ کی یاد وہ عظیم نعمت ہے کہ جس سے غمگین دل، کہ جس سے جو ہے وہ زخمی دل جو ہے وہ شاد ہوتے ہیں، دلوں کو چین نصیب ہو۔ حدیث قرآن پاک میں ہے کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتی ہے۔ تو ارشاد فرماتا ہے کہ تم کیا کرو؟ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اپنے دل کو آباد کرو، شاد کرو، خوش کرو، اور فرماتے ذکر اس طرح کرو بلبل صفت فریاد کو، جس طرح بلبل وہ جب وہ گاتا ہے، آوازیں لگاتا ہے پوری جان کے ساتھ، مستی کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، تم بھی اللہ کا ذکر کرو اسی طرح مخلص ہو کر، مستی میں، اخلاص میں، رب کے محبت میں ڈوب کر اس کا ذکر کرو۔ ارشاد فرماتا ہے ہر دم خدا را یاد کن،
ہر لمحہ اللہ کا ذکر کرو، دلہائے غمگین شاد کن، اور غمگین دلوں کو شاد کرو، غمگین دلوں کو کیا کرو؟ شاد کرو۔ بلبل صفت فریاد کن، بلبل کی طرح فریاد کرو۔ رحماں آبا فرماتے ہیں کہ بلبل کی زبان سیکھو، پھر یاد محبوب کی ذکر میں، محبوب کی منقبت اور صفت خوانی کے اندر کیا ہو جاؤ؟ مصروف ہو جاؤ، مشغول شو در ذکر ہو، اللہ کی یاد میں مشغول ہو جاؤ۔ پھر فرماتے ہیں کہ ہو کے ساتھ ذکر کرو، ذکر کرتے جاؤ، اور یہ ذکر کر کر کے کیا کرو؟ اپنے رب کے نام سے ہر چیز کا آغاز کرو۔ آپ صبح کو اٹھے، پہلا کام اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، کوئی بھی کام شروع کرے اللہ کی یاد ہونی چاہیے، اور اپنی دل کی، اپنی سینے کے قفل کو جو ہے وہ کھول دو۔ حدیث مبارکہ میں ہے شیطان انسان کے جسم پر، دل پر جو ہے وہ پنجے گاڑ چکا ہے، اس پر قابض ہے۔ جب انسان غافل ہو وسوسے ڈالتا ہے، جب انسان اللہ تعالیٰ کا یاد کرے، ذکر کرے، تو شیطان جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے، وہ نکل جاتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے ہو بذکر ساز کن، اللہ کی یاد سے جو ہے وہ کام شروع کرو، نام خدا آغاز کن، اور قفلیز سینہ باز کن، اپنے دل سے جو ہے وہ قفل کو اور تالے کو کھول دو، مشغول شو در ذکر ہو، اللہ کی یاد میں کیا ہو جاؤ؟ مشغول ہو جاؤ۔ پھر آخر میں مبارک فرماتے ہیں، اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہیں، امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے آپ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اے احمد، آپ کا اسم گرامی احمد تھا نا رحمۃ اللہ علیہ، کہ اے احمد تم کیا کرو؟ مرد بن جاؤ، ہاں مرد بن جاؤ، شیر بن جاؤ، اور پورے عالم میں فرد بن جاؤ، منفرد بن جاؤ، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں، حق کے راستے میں گرد بن جاؤ۔ کیا؟ جو بندہ یہاں پر عاجزی کرے، اپنے آپ کو ہیچ سمجھے، وہ کامیاب ہوتے۔ اوس دیوانہ کے دیوانہ نہ شد، اوس فرزانہ کے فرزانہ نہ شد، اور جس نے عاجزی کیا وہ کامیاب ہوا کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ مسکین احمد مرد شو، اے احمد، اے امام ربانی رحمہ اللہ، مرد بن جاؤ، وجمل عالم فرد شو، اور پورے عالم میں فرد ہو جاؤ، پورے عالم میں ایک منفرد حیثیت اختیار کرو۔ حقیقت ہے کہ آپ مبارک نے منفرد حیثیت اختیار بھی کی، اللہ نے آپ کو منفرد شان بھی عطا کر دیا۔ درائے حق چن گرد شو، اللہ کے راستے میں گرد بن جاؤ، اللہ کے راستے میں گرد بن جاؤ، اللہ کے راستے میں بالکل خاک بن جاؤ، مشغول شو در ذکر ہو، اللہ تعالیٰ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں کیا بن جاؤ؟ مشغول ہو جاؤ۔ اسی شعر کا ترجمہ ہمارے ایک ساتھی نے جو ہے وہ محترم نے جو ہے وہ اردو زبان میں کیا ہوا ہے، میں اس کو ذرا آخر میں دوبارہ سناتا ہوں۔ فرماتے ہیں مبارک کہ ہر روز روزہ دار ہو، ہر رات شب بیدار ہو، دل وقف ذکر یار ہو، مشغول ہو در ذکر ہو، گر چاہیے دائم خوشی، عزت کی تجھ کو زندگی، ہے ذکر ہو وہ بندگی، مشغول ہو در ذکر ہو۔ بے سود ہے غفلت تیری، بے سود ہے غفلت تیری، آخر کو ہے رحلت تیری، تنہا ہے کل تربت تیری، تو قبر میں کل تنہا ہوگا، تنہا ہے کل تربت تیری، مشغول ہو در ذکر ہو۔ اور ہو علم تیرا با عمل، علم بھی حاصل کرو، علم نافع، اور اس پر عمل بھی کرو۔ ہو علم تیرا با عمل، تاکہ نہ ہوئے کل خجل، اے کل تم شرمندہ نہ ہو جاؤ، پیش خدا لم یزل، مشغول ہو در ذکر ہو۔ اور ہر دم خدا کو یاد کر، ہر دم خدا کو یاد کر، غمگین دل کو شاد کر، بلبل صفت فریاد کر، مشغول ہو در ذکر ہو۔ ہو سے دل آباد کر، ہو سے دل آباد کر، نام خدا کو یاد کر، دل قید سے آزاد کر، مشغول ہو در ذکر ہو۔ اور مسکین احمد مرد بن، رحمۃ اللہ علیہ، مسکین احمد مرد بن، سارے جہان میں فرد بن، راہ خدا میں گرد بن، راہ خدا میں گرد بن، مشغول ہو در ذکر ہو۔ ہر روز روزہ دار ہو، ہر رات شب بیدار ہو، دل وقف ذکر یار ہو، مشغول ہو در ذکر ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ وبارک وسلم علیہ۔